نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تحيت لك قال معاذ الله صدق اللہ العظیم۔ انسان جس حالت کے اندر بھی ہو وہ اپنے اللہ سے شرم کرے اور حیا کرے، یعنی تنہائی کے عالم میں ہو یا مجمع عام کے اندر ہو، وہ گناہ سے باز آئے اور اللہ سے شرماتا رہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ نقل فرمایا اپنی کتاب بوستان کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ زلیخا چو گشت ازمائے عشق مست، بدامان یوسف در آویخت دست۔ زلیخا جو جب عشق کی شراب میں مست ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر اس نے ہاتھ ڈال دیے۔ بے قابو جب ہوئی تو یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ بوتے داشت بانوئے مصر از رخام، وہ عورت یعنی زلیخا ایک بت رکھتی تھی سنگ مرمر کا، اس کا ایک سنگ پتھر کا ایک خوبصورت بت تھا۔ برو معتکف بامدادان و شام، صبح و شام اس کی عبادت کرتی تھی، معتکف رہتی تھی، اس کے اوپر بیٹھی رہتی تھی۔ درا لحظہ بپوشید و سر، مبادہ کے زشتہ یا دش در نظر۔ جب یوسف علیہ السلام کی طرف یہ دوڑنے لگی اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے گئی تو اس سے پہلے اس بت کے اوپر اس نے اپنی ایک چادر ڈال دی یا دوپٹہ ڈال دیا کہ تاکہ میں اس بت سے چھپ جاؤں، میری یہ برائی بت کے سامنے نظر نہ آ جائے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ یہ ایک کپڑے کے ساتھ اپنے خدا کو، اپنے بت کو چھپا رہی ہے اور اس سے چھپنا چاہتی ہے، اپنے برائی کو چھپانا چاہتی ہے، تو یوسف علیہ السلام رواں گشتش از دید بر چہرہ جو، حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ برگرد ناپاکی از من مجو، وہ عورت مجھ سے دور ہو جا، ناپاکی مجھ سے نہ دیکھ، مجھ سے ناپاکی ظاہر نہیں ہو سکتی، گناہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو در روئے سنگے شدی شرم سار، مرا شرم نیایت ز پروردگار، کہ عورت تو ایک پتھر سے شرم سار ہو گئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہے، تو مجھے اپنے پروردگار سے شرم نہیں آتی؟ میں تو اس سے جو پردوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، جو رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، نہا خانوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، زمین کے تہ کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، پانی کی تہ کے اندر بھی جانتا ہے، تو میں اس سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ اس لیے انسان جس بھی حالت کے اندر ہو اپنے اللہ سے شرمائے اور اللہ سے حیا کرے اور برائی سے باز آ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔